ڈاکٹر علی حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، امریکہ اور بھارت کے درمیان ٹیرف والا معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. امریکہ کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، لیکن انڈیا بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی اکانومی ہے. سو کیا ہم اس سچویشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ذرا زیادہ بہادر ہو رہا ہے، ذرا زیادہ رسک لے رہا ہے، یا دس رسک کین پے دیم آف لیٹر آن؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو دیکھیں، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھارت جو ہے اس کا معاشی حجم اب ایک اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ جس میں وہ اس طرح کے اپنے بین الاقوامی تعلقات کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتے ہیں. ابھی بھی ان کے اور یو ایس کے سائز میں کوئی 10 گنا کا فرق ہے، اور اس لیے وہ جونیئر پارٹنر کے طور پہ ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پچھلے تقریباً 20 سال سے ان دونوں ممالک کے بیچ میں ایک قربت پیدا ہوئی ہے، جو کہ شاید چائنا کو دیکھ کر ایک اسٹریٹجک لینس کے ساتھ ہے. اس وقت کلیئرلی ایک پچھلے 3-4 ماہ سے ایک ڈاؤن ٹرن ان کی تعلقات میں آیا ہوا ہے، اور انڈیا کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اسٹائل آف ورکنگ کے حساب سے، کہ وہ اپنا ایک اسپیس برقرار رکھیں. اس میں میرے نزدیک لیکن ہمیں ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک ٹربولنٹ طریقے سے، بہت زیادہ ایراٹک طریقے سے کام کرتے ہیں. سو انڈیا کے ساتھ ان کی سچویشن کدھر ٹھہرے گی یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا. اچھا جی بالکل، آگے ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور یو ویری رائٹ، یہ بات تو بالکل دنیا کو بھی سمجھ آتی ہے اور ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی، کہ صدر ٹرمپ کا کام کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اٹس ناٹ لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اور یس یو کوڈ سے دیٹ اٹس ایریٹک ایز ویل. ہاؤ ایور، اور آپ نے بھی اس بات کو مینشن کیا، اس ساری ٹریڈ وار میں بہت بڑی معیشتیں ہیں امریکہ اور انڈیا دونوں کی، لیکن ایٹ لیسٹ اے اسپیس ہیز بن کریٹڈ فار پاکستان. اب وہ بن ہی گئی ہے جگہ، اور بے شک لمیٹڈ because we don't know what's going to happen next. اس کو کیش کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو سپیس بنی ہے وہ 2 لحاظ سے بنی ہے. ایک ڈپلومیٹک ہے، اور دوسرا کچھ ہمارے جو کچھ بزنسز کے لیے سپیس بنی ہے. لیکن ذہن میں یہ رکھیے، 2 باتیں ذہن میں رکھیے. پہلی یہ بات کہ کسی بھی ملک کی الٹیمیٹ جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے کہ ہم ڈومیسٹکلی کیا کر رہے ہیں. اور خاص طور پر پاکستان، جس کا بین الاقوامی ٹریڈ کے اندر جو حصہ ہے وہ تقریباً 0.1% آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہے. یعنی اگر آپ پوری دنیا کے ٹریڈ کو 1000 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ پاکستان کا ہے. بھارت کا جو ہے وہ 3% کے قریب ہے، تو وہ ہم سے 30 گنا زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو ہمارا ایک ڈیفینیٹلی ہمارے کچھ بزنسز کے لیے اپرچونٹی بنتی ہے، اور ہمارے لیے ڈپلومیٹکلی اپرچونٹی بنتی ہے اس یو ایس اور انڈیا کے تلخی سے. لیکن الٹیمیٹلی ہماری ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ہمارا جو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے، جو ہمیں اپنے گھر میں درستیاں لانی ہیں، جو ان کا آپ نے اپنی ابتدائیہ میں بات کی، کچھ گیس کی، بجلی کی، آپ کی ٹیررزم کی. ابھی اسی ہفتے یا پچھلے ہفتے کراچی میں بڑے ہوٹلز کے اندر ریڈ الرٹ تھا. ہمارے جو چینی دوست ہماری فیکٹریز میں، ہماری انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں، ان کی موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ چل رہی ہے. سو ہماری ایکسپورٹس ٹھیک کرنے کے لیے وہ فیکٹر زیادہ بڑے ہیں، یہ بہت چھوٹا سا فیکٹر ہے. تو ہم اس کو کیا ڈائریکشن اپنائیں پھر؟ ہم ظاہر ہے راتوں رات اپنی بجلی گیس کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے، جو کہ ڈبل کا فرق ہے انڈیا کا، ہم اس سے ڈبل ہیں. گیس میں تو شاید 3 گنا کا فرق ہے، چائنا اس سے بھی زیادہ سستا ہے. پھر ہمارے انٹرسٹ ریٹ ابھی بزنس کمیونٹی کہہ بھی رہی تھی اور کم ہونے چاہیے، نہیں ہوئے. ہم کیا ایسا کریں کہ ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں؟ ہمیں، جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا، کہ اس صورتحال سے ہمارا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت شارٹ ٹرم کے اندر زیادہ نہیں ہے. مینلی ہمیں اپنی اصلاحات جو کرنی ہے اس کے اوپر ہمیں کلیئرٹی چاہیے. وہ اصلاحات 3-4 چیزوں پر مبنی ہے. سب سے پہلے، جو کہ آپ لوگ روز خبروں میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، ہماری ٹیکسیشن ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہماری ٹیکسیشن کی اوور آل سطح بھی کم ہے، اور ہم غلط سیکٹر سے اٹھاتے ہیں پیسہ.
اس سے ہماری گروتھ خراب ہو رہی ہے. یہ روز ہی اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, میں مزید اس کے اندر نہیں جاتا. دوسری بات جو کہ کم ڈسکس کی جاتی ہے پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی سے آج تک پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً آدھے رہ گئے ہیں ایز اے پرسنٹیج. بالکل. اس کی وجہ جو ہے وہ ہم نے اچھی طرح ڈسکس نہیں کی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سستے ڈالر کا نعرہ لگتا ہے, اور کنسسٹنٹلی جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم ڈالر کو زبردستی سستا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے امپورٹر کو اور امپورٹ اسمبلرز وغیرہ کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں جب تک ایک ڈالر پالیسی ہماری بہتر نہیں ہوگی اور ہم ایک پلاننگ کے ساتھ نہیں چلیں گے, تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری, جس طرح ہم نے پاور کی بات کی, لیکن ہمارے انفراسٹرکچر اور پاور کے اندر ہماری گورنمنٹ کی جو بزنسز کے سپورٹ میں پالیسیز ہیں یا ایفرٹس ہیں, وہ پالیسیز کے تحت نہیں چل رہی. ہمارے پاس اگر آپ پچھلے 5 یا 10 سال میں جو پاکستان نے کام کیا اور جو پلانز کہتے تھے, اس کے اندر اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو کافی فرق نظر آتا ہے. تو ہماری بہت ایسی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں, ہم نے بڑے بڑے ایئرپورٹ مثال کے طور پہ بنا دیے, ہم نے پاور پلانٹس لگائے, ہم نے سڑکیں بنائی جن کی فیزیبلٹیز ہم نے صحیح طرح کی نہیں. تو وہ ہم نے ایک انویسٹمنٹ کر لی, اپنا پیسہ ادھر لگا دیا, وہ پیسہ کہ جو ہم بزنسز کو اچھی طرح گرو کرنے میں لگا سکتے تھے. اور لاسٹلی میں کہوں گا کہ ہمارا جو سروسز, ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ کے بیچ میں ایک بیلنس ہے, وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں رہا. ہم نے بہت زیادہ انورڈ لوکنگ پالیسیز اپنائی ہیں, اور خاص طور پہ ایگریکلچر میں بہت پوٹینشیل ایکسپورٹس کا, اگر ہم اس کو تھوڑا پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں. اچھا, دیٹ از دا کی کوسچن ہیئر, بیکاز ڈیفینیٹلی بیس لائن تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں آبویسلی مینوفیکچرنگ بھی بڑھانی ہوگی, اور ایگریکلچر کی آپ نے بات کی ہے, اس پہ ظاہر توجہ دی جا سکتی ہے. اور پھر وہ خاص طور پہ اسپیسیفکلی وہ آئٹمس جو ایکسپورٹ کرنے ہیں ان میں ویرائٹی بھی ہو, کوئی انوویشن بھی ہو, مطلب یہ ساری چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں, اور پھر کوئی پالیسیز جو ہیں وہ بن سکتی ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہمیں obviously ایکسپورٹ آئٹمز بھی چاہیے, ویرائٹی بھی چاہیے, لوکریٹو بھی ہو ہمارے لیے, اٹریکٹیو بھی ہو باہر کے لیے, and all those entrepreneurs who are watching us, مطلب وہ کس طرح سے اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ کو کسی ملک میں یا کسی بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ ایک ملک کی اگلے 5 یا 7 سال کی پالیسیز اس کو سمجھ بھی آئے, اور اس کو یہ کلیئرٹی ہو, یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ پالیسیز اس طرح چلیں گی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کسی حکومت کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے 4 سال میں 5 سال میں وہ رہے گی کہ نہیں رہے گی. یہ پاکستان کی پوری تاریخ کا ایک ٹریجڈی ہے. اگر فرض کر لیں کہ وہ اسٹیبلٹی ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہے, تو اس سینیریو کے اندر دوسری جو چیز ہماری ایراٹک رہی ہے ہمیشہ, وہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے. ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح ڈالر کو دیکھ رہے ہیں اگلے 5-7 سال. میرے نزدیک ہمیشہ ایک جینٹل ڈپریسیشن کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو اکثر لوگ آپ کی اپنی پٹیوں کے اوپر چلتا رہتا ہے کہ جی مہنگائی بڑھ جاتی ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن اس کا مہنگائی کم کرنے میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے, وہ تھوڑا لانگ ٹرم جاتا ہے. وہ کہ جب تک آپ ایک منصوبہ بندی کر کے اطمینان کے ساتھ 4-5 سال کا پلان نہیں چلاتے, تب تک آپ کا جو بزنس مین ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس نے منافع کس چیز میں کمانا ہے. ماضی کے اندر ہمارا جو سرمایہ کار ہے وہ چائنا جا کے کنٹینر لے کر آ کے یہاں بیچ کے پیسہ کماتے ہیں, اکثر یہ آپ دیکھتے ہیں, یا یہاں سامان لا کے اس کو اسمبل کرنے میں. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ڈالر کو مہنگا رکھ کر ہم آہستہ آہستہ ایکسپورٹر کو اور ڈومیسٹک جو پروڈکشن ہے اس کو زیادہ انسینٹیوائز کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈالر 100 سے تقریباً 300 پہ گیا تو کئی ایسی چیزیں تھیں جو پاکستان میں پہلے بنتی نہیں تھیں. آپ کے مثال کے طور پہ پرفیومز ہیں اور مختلف چیزیں, پیٹ فوڈ, اور 50 ایسی چیزیں جو پاکستان میں کبھی بنی نہیں تھیں پہلے. جب ڈالر مہنگا ہوا تو یہاں لوکلائزیشن اس کی ہوئی, اور وہ لوکلائزیشن کسی گورنمنٹ سپورٹ کی بیسس پہ نہیں تھی, وہ ڈالر کی کریکٹ پرائسنگ کی وجہ سے تھی. تو آپ میرے نزدیک بہت بڑی فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر آ کے اگری کرنا پڑے گا کہ ہم ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں گے, اور وہ
وہ plans clearly communicate ہونے چاہیے اور اس کے اوپر ایک long term That is an important point. ڈاکٹر صاحب, do you think کہ ڈالر ابھی جس سطح پہ موجود ہے in comparison to روپی, یہ اس کی نیچرل جگہ ہے, مارکیٹ ریٹ ہے؟ نہیں جی, اس لیے میں نہیں سمجھتا بیکاز ڈالر کی کافی عرصے سے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مارکیٹ بیسس پہ نہیں چل رہی. ماضی میں ہم نے ڈالر کو بہت زیادہ سپلائی سائڈ انٹرونشن سے اس کی قیمت کو خراب کیا تھا. اس وقت ہمارا ایک تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ سیناریو یہ ہے کہ ڈالر کی آپ کی جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ ایک جگہ پہ آ کے پھنسی ہوئی ہے کیونکہ ہم اپنی گروتھ کو کھول نہیں رہے. وہ گروتھ بھی اس لیے ہم نے روکی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ملک کا اسٹرکچر جو ہے, جو ہماری فیکٹریز لگی ہوئی ہیں, جو ہمارے بزنسز جس طرف اورینٹیڈ ہیں, وہ ایک کنزمپشن لیڈ ماڈل جس کو کہا جاتا ہے پچھلے 30-40 سال سے. سر ہم گروتھ کھولیں گے ہماری اکانومی پھر ہیٹ اپ ہو جائے گی. وہ ایگزیکٹلی اس لیے ہوگی کیونکہ ہم نے اسٹرکچرلی اپنی اکانومی کو خراب ڈائریکشن دی ہوئی ہے. ہماری فیکٹریز جو ہیں وہ ساری امپورٹ سبسٹیٹیوشن چلتی ہیں. جب آپ اپنی ایک پالیسی سیٹ کریں گے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹرز کے اندر گرو کرنا ہے اور آپ کی پالیسی اس کے اندر نظر آئے گا کہ آپ کی پرائیورٹی فار ایگزامپل ایگریکلچر ہے, تو کنزمپشن لیڈ گروتھ ہونا کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ اس چیز سے نکل نہیں سکتے. دنیا جو ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ اپنے آپ کو کرتی ہے. آپ کی اچھی ڈالر پالیسیز, آپ کی اچھی جو آپ جس سیکٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اچھی پالیسیز, اور آپ کی ڈالر کو ایک سرٹن جگہ پہ رکھنے کا ڈسپلن, یہ چیزیں آپ کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کر سکتی ہیں. سو شارٹ ٹرم کے اندر اگلے 3-4 سال کے اندر گروتھ ڈائگنوسٹک اچھا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس چیز پہ کام کریں تو ایسا کوئی ایسی زنجیریں نہیں ہیں جس کو ہم توڑ نہیں سکتے اور اپنے آپ کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ اور کنزمپشن لیڈ سے پروڈکشن بیسس پہ نہیں لے کر آ سکتے. آپ چین کی اگر مثال دیکھیں تو انہوں نے ایک تقریباً 15 سال کا ایک ایسا ٹائم گزرا تھا جو ان کی کرنسی کا ریٹ, یعنی انہوں نے ڈالر کو زبردستی سستا رکھنے کے بجائے زبردستی مہنگا رکھا ہوا تھا تاکہ ان کے سرمایہ کار کو یہ سگنل ملے کہ آپ نے ڈالر کمانا ہے. جب آپ ڈالر کماتے ہیں تو آپ کی بیلنس آف پیمنٹس بھی اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر بھی بڑا ہوتا ہے, اور آئرونکلی کہہ لیں لانگ ٹرم کے اندر آپ کا ڈالر اور سستا ہوتا ہے. یہ ہمارا بڑا پرانا آبسیشن ہے ڈاکٹر صاحب, ڈالر سستا رکھنے کا. So I hope اور بڑے سخت فیصلے کرنے ہوں گے. The decision makers would think right through it اور دیکھیں کہ امید کر رہے ہیں alternate ایک ڈسکشن ہم نے کی ہے نا. بہت شکریہ ڈاکٹر علی حسن ہمارے ساتھ موجود